آخر وہ مطالبہ پورا کر دیا جی پاکستان تحریک انصاف نے، جو کہا جا رہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے نام لے کے آئیں. پہلے آپ نے شہید کارکنوں کی تفصیلات بتائیں اور آج آپ نام بھی لے کے آئے، تصویریں بھی لے کے آئے، بلکہ ان کے لواحقین کو بھی سامنے لائے. اب آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو انصاف مل جائے گا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بہت بڑا کویسچن ہے، کیونکہ رول آف لا جو ہے یہ بڑا لازمی ہے. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے رول آف لا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہیں پہ بھی، اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کو پتہ ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل سر، کلیئر آ رہی ہے. اچھا، تو دیکھیں ہم تو جو اسٹرگل ہماری ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر انسانی حقوق کی بحالی ہو، رول آف لا ہو اور انصاف ہو. اور جہاں جس ملک کے اندر انصاف ختم ہو جاتا ہے نا، پھر وہ ملک بڑی مشکل سے چلتے ہیں. اب آپ دیکھیں ملک میں مشکلات بہت ہیں، حکومت خود کتنے اس میں پھنسی ہوئی ہے، پھر مدارس سے الگ پنگا لیا ہوا ہے. تو میرے خیال سے یہ حکومت اپنے لیے خود گڑھے کھود رہی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کی ایک الگ کشمکش چل رہی ہے اندرونی طور پہ، اور جو اقتدار کی جنگ ہے وہ آہستہ آہستہ ابھر کر باہر آئے گی. لیکن جو اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہم پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں کہ جی پرامن احتجاج کی تو اجازت ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے 26 نومبر کو کس اس پہ حملہ کیا تھا کہ وہ پرامن نہیں تھا؟ کسی جگہ پہ کسی بلڈنگ پہ قبضہ کیا تھا، ہم تو جا کے دھرنا ہی دے رہا تھا نا، تو دھرنا ہی دے رہے تھے. تو وہاں کون سی ایسی چیز تھی، کون سی ایسی انسٹالیشن تھی جو ان کو خطرہ ہوا اور ایک دم جو ہے نا لوگوں کو مارا؟ اور آج تو سارے ثبوت بھی آ گئے. نہیں شوکت یوسف بھائی صاحب، اب تو حکومت کی طرف سے بھی بہت سے سینیٹرز، منسٹرز یہ مان رہے ہیں کہ گولی چلی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے گن مین تھے، وہ خود ہی آپ لوگوں نے گاڑیاں توڑ دی. اب سوال یہ نہیں ہے کہ گولی کیوں چلائی، اب سوال یہ ہے کہ گولی کس نے چلائی. اس کو کلیئر کرنا ہے نا سر آپ لوگوں نے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر سپوز جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہے نا ایکوپڈ تھے، اور تو دیکھیں اور پھر ہمیں کہا گیا کہ یہ دہشت گرد تھے. تو دہشت گرد جو ہوتے ہیں نا، اتنے سارے دہشت گرد جو ہے وہ اتنے جلدی بھاگتے نہیں ہیں پھر، اور نہ ہی اتنے جلدی جو ہے نا مقابلے سے پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ نہ کرے. دیکھیں اللہ ہمیں ہماری فوج کو بھی توفیق دے، ہمارے اداروں کو بھی توفیق دے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں اس لحاظ سے، سیکورٹی کے حوالے سے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو اپنے عوام کے اوپر جو ہے نا جس طرف شہباز حکومت نے کیا، تو اب اس کا حساب تو ان کو دینا پڑے گا. اب جو 10 مرے، 12 شہید ہوئے، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کو بتانا تو پڑے گا نا کہ سیاسی لوگوں پہ گولی آپ نے کیوں چلائی. آپ کہتے ہیں جی انہوں نے پہل کی، تو بتائیں ہمیں، کوئی ویڈیو بتائے، کوئی شوکت یوسف بھائی صاحب، میں نا میرے اندر نا کافی سوالات ہوتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، جب میں سوال لیتا ہوں تو مجھے اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے. جیسا میرے ایک آئیڈیل سوال تھا آپ سے، تو ایسا کون سا پلیٹ فارم ہوگا جس پہ حکومت کو جواب مل سکتا ہے؟ عدلیہ کا ہوگا. ایسا کون سا پلیٹ فارم ہے کہ سڑکوں سے ہوگا؟ تو بھائیا سڑکوں سے تو ہم نے ماڈل ٹاؤن والا انصاف بھی آج تک نہیں لے سکے. تو پاکستان تحریک انصاف کو کلیئرٹی ہے کہ وہ چاہ کیا رہی ہے، کس پیرائے پر جا کر اپنی بات منوا بھی سکتی ہے، سمجھا بھی سکتی ہے، کہاں کر سکتے؟ مجھے تو ایک بے بسی کا عنصر نظر آ رہا ہے. دیکھیے میرے بھائی، 3 راستے ہیں ہمارے پاس. ایک وہ راستہ ہے قانونی آئینی، عدالتوں میں جا سکتے ہیں ہم. دوسرا راستہ پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ میں اس ایشوز کو اٹھا سکتے ہیں. اور تیسرا راستہ جو سیاسی جماعتوں کے پاس، خاص طور اپوزیشن کے پاس ہوتا ہے، احتجاج، پرامن احتجاج. تو ہم تو تینوں استعمال کر رہے ہیں. ہم نے تو اسمبلی میں بھی بات اٹھائی ہے، ہم عدالتوں میں بھی اب جائیں گے. آلریڈی بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے وہ درخواست دے دی ہے. تو دیکھیں اس پہ کیا عمل ہو رہا ہے، کیا آگے چیزیں بڑھتی ہے. پھر آخری آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کے لیے راستے آپ کے لیے کھلے ہوتے ہیں. تو یہ اگر مارنے اس پہ ہی تلے ہوئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر یہی کرتے رہیں. ساری زندگی انہوں نے یہی کیا ہے. ماڈل ٹاؤن کا آپ نے مثال دی، اگر وہ حساب کتاب ہو جاتا تو آج اس طرح گولیاں نہ چلاتے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان مشکل میں ہے، اور اس مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ، اور مذاکرات کے لیے بڑی مشکل سے ان کو تیار کیا گیا عمران خان کو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر پارٹی میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہارڈ لائنر ہوتے ہیں اور ایک وہ جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ماحول اچھا ہو. ایک بڑی کوششوں سے ان کو راضی کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اب جس طریقے سے گورنمنٹ مذاق اڑا رہی ہے، جس طریقے رونق کے ساتھ گورنمنٹ پیش آ رہی ہے،
तो इससे मतलब है कि गवर्नमेंट नहीं, नहीं इसमें तो चाहती कि यहाँ तक तो हालात यौम शुहदा पे हालात भी उसी आपकी तरह क़यादत को बने। मनवाने में लगता है थोड़ा सा टाइम लगा है, बहुत बहुत एंड टाइम पर आकर यौम शुहदा के हवाले से कॉल को बड़ा मुस्बत अंदाज में लिया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी थोड़ा शायद स्क्रू टाइट किया है।